ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب فاروق شہباز بڑائی صاحب ہیں۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ فاروق صاحب کیا لگتا ہے تحریک انصاف پابندیوں کی وجہ سے یا پھر پارٹی کے اپنے تتر بتر اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے کوئی کیمپین نہیں کر پا رہی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں گراؤنڈ پہ؟ جی علی صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ان جنرل الیکشن میں جو پرابلم ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ شاید امیدواروں کی گرفتاری کا ڈر ہو یا لاہور کے جو علاقے ہیں ان میں دو حلقے ایسے بھی ہیں جن کے ڈاکٹر یاسمین راشد ایم این اے کا الیکشن لڑ رہی ہیں، اسی طرح عالیہ حمزہ الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ لاہور میں اگر پورے لاہور کا وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا شاید مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، شاید کہیں شاید سلمان اکرم راجہ صاحب کے حلقے میں آپ کو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی نظر آتی ہے، ورنہ آپ کو پورے لاہور کا وزٹ کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے انتخابات کا ماحول ہی نہیں۔ اور یہی بات جب پوچھی جا رہی ہے تو عوام میں ایک تاثر پایا جاتا ہے، غیر یقینی کیفیت ہے، یا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ نہیں ہے، ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ رزلٹ کیا ہوں گے، اس طرح کا ایک ماحول پایا جاتا ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی چونکہ ٹکٹس ہیں وہ اس طرح سے تقسیم نہیں ہو پائی جس طرح سے ان کے فاؤنڈر باہر موجود تھے، وہ لوگوں کے انٹرویوز کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے اس وقت کل اپنی کمیٹی بنائی ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ جہاں پر جن حلقوں میں اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کرنا، کینڈیڈیٹس جو تگڑے کینڈیڈیٹس ہیں جن کو پارٹی ٹکٹس نہیں دے سکی ان کو جا کے وہ بٹھا رہے ہیں۔ ابھی کل ہی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، سرگودا سے ایک ہیوی ویٹ سے حامد حمید، اسی طرح جہلم سے راجہ برادران، ان کو بٹھایا گیا۔ اگر وہ کھڑے رہتے اپنے اپنے حلقوں میں تو مسلم نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے شاید وہ وہاں سے جیت نہ پاتے، لیکن بدقسمتی کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نہ اس کے اوپر کام کر پائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ابھی بھی مختلف حلقوں موجود ہیں جو پارٹی کا حصہ تھے، انہوں نے اپنے جو سمبل ہے اس کو بھی اپنے ویب سائٹ پر آویزہ کر دیا، لیکن پھر بھی لاہور کے بھی بہت سے حلقوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ہی جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کو وہ ٹکٹ نہیں دے سکی انہی کے اوپر کراس کر کے ان کے حوالے سے ان کو بٹھانے کے حوالے سے لایا ملتا نہیں کر پائی، اور شکایات بہت زیادہ ہیں۔ ایک حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ نشان بھی واپس لے لیا گیا تو کئی لوگ جو فاؤنڈر پی ٹی آئی کی تصاویر جو ہیں وہ اپنے فلیکس پر آویزہ کر کے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ یہ تو لاہور شہر کی بات ہو رہی ہے، پورے ملک میں یہ کنڈیشن ہے کہ جہاں پہ اس طرح سے انفارمیشن کی رسائی عام نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہمارے پاس آتی، وہاں پہ خاص طور پر پرابلم آ رہا ہے کہ فاؤنڈر پی ٹی آئی کا نام 2 سے 3 دھڑے بھی استعمال کر رہے ہیں ایک ہی حلقے میں کئی جگہوں پہ۔ خاص طور پر اگر آپ صرف لاہور کا حلقہ یہ شادرے والا حلقہ دیکھ لیں تو وہاں پر جو ایک آزاد امیدوار ہیں انہوں نے اوپر تو خان صاحب کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، لیکن پارٹی جو ہے وہ مسلسل ان کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے امیدوار نہیں ہے، اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف یہ ایم 127 کے نیچے ایک پی پی ہے، پی پی 160، وہاں پہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر ہے لاہور کے عاطف صاحب، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، پارٹی نے ٹکٹ انہیں نہیں دیا لیکن وہ فلیکس بھی لگائے ہوئے ہیں، کیمپین بھی کر رہے ہیں، خان صاحب کا نام بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہیں۔ ابھی بھی کوئی بڑی ریلی پاکستان تحریک انصاف کی پورے لاہور میں کہیں پر ہمیں نظر نہیں آئی، کوئی جلسہ نظر نہیں آیا، جبکہ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا ایون بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہو، لاہور میں جلسہ بھی ہوا ہے ایک بڑا، پاکستان مسلم لیگ نون مسلسل ریلیاں کر رہی ہیں۔ فاروق صاحب کہیں یہ تو گمان نہیں تحریک انصاف کو کہ چونکہ وہ اپنے بیانیے کی وجہ سے بہت پاپولر ہو گئے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے سب کچھ کرنے کی؟ دیکھیے اس کے حوالے سے 2 تھیوریاں پائی جاتی ہیں، یا تو پاکستان تحریک انصاف کو حد سے زیادہ یہ گمان ہو گیا کہ شاید اب یہ الیکشن جو ہے اس میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے امیدوار یہ کہتے بھی پائے جاتے ہیں، لیکن علی صاحب الیکشن جو ہے وہ الیکشن ہی ہوتا ہے، اس کو الیکشن سمجھ کر ہی لڑنا چاہیے۔ چاہے آپ جتنے بھی پاپولر ہوں، چاہے آپ کی جو بھی طاقت ہو، چاہے آپ سوشل میڈیا پر نمبر 1 ٹرینڈنگ میں آ رہے ہوں، اگر آپ وہاں پر ہم نے کئی حلقے میں ایسے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک وائب بنی ہوئی تھی، جب میں خود اس حلقے میں گیا ہوں
تو پتہ چلا کہ اس کی ریئلٹی تو کچھ اور ہے. جو سوشل میڈیا پہ ہوا نظر آ رہی ہے وہ فیلڈ میں نظر نہیں آ رہا. اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف دوسری تھیوری کیا ہو سکتی ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے صاف ہے, ہمارے لیے ابرا لوگ ہے. یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اس سے ہم کیوں باہر نکلیں اور باہر نکل کے اپنے آپ کو پھر سے کسی خاص ایک طوفان کو اپنی طرف اشارہ کریں کہ وہ ہماری طرف آئے. یہ دو معاملات ہیں. لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیونکہ زیادہ تر روپوش ہیں. ابھی بھی میں لاہور کے جو 2 MLA کے کینڈیڈیٹ ہیں, جب میں نے ان سے بات کی کہ آپ کیوں نہیں باہر نکل رہے, آپ کے فلیکس لگے ہیں لیکن بہت کم لگے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ باہر نکلیں گے تو ہم جہاں پر جاتے ہیں ہم تو وہاں سے نکل آتے ہیں, لیکن جو بھی بندہ ہماری کامر میٹنگ یا وہاں پہ گیدرنگ رکھواتا ہے اس کے بعد پولیس وہاں پر اس کے گھر ضرور آتی ہے. اس وجہ سے ہمارے جو سپورٹرز ہیں, ہم نے خود بھی احساس کیا, جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں, وہ ہمیں انوائٹ نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی قانون میٹنگ ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں عام طور پہ. تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو رکاوٹ بھی ہے اور آپسی اختلاف بھی بہت ہے. میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جب یہ 4 مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. یعنی ابھی کے 2 دن پہلے بھی جو ان کے سوشل میڈیا کے سابق فوکل پرسن تھے اظہر اشوانی, وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہاں سے ٹویٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ بھی چینج ہو گیا, وہ بھی چینج ہو گیا. پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی چینج کیے ہیں اپنے حلقوں میں کچھ جگہ پہ امیدوار, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے والے سے بڑی ہی کنفیوژن رہی ہے تلاشی میں. اور خاص طور پہ ایک اور بھی معاملہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ویب سائٹ بھی ان سے ملتی جلتی کی ویب سائٹ بھی بنا لی گئی. تو تحریک انصاف جو کمیونیکیشن ٹول میں جہاں پر آگے ہے وہیں پہ کنفیوژن میں بھی سب سے آگے اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. تاہم ان کے پاس ایک نہیں ہے, نشان کچھ ایسے ہیں جن کو شاید اس طرح سے پروپوگیٹ نہیں کیا جا رہا. اور دوسری بات یہی ہے کہ آپسی اختلاف بھی ہیں. سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ کارنر ہے اور جو وکلا حضرات ہیں وہ اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف لاہور سے جمشید چیمہ یا ان کی مسز الیکشن لڑنا چاہتی تھی. خان صاحب کا انہوں نے اپروول بھی لے لیا تھا, لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کے کاغذات جمع ہو گئے اور ان کو ٹکٹ ملا, پھر ان لوگوں کو اپنے کاغذات واپس لینا پڑے. اس طرح سے بھی کئی حلقوں میں ہوا ہے. اور پھر مجھے پاکستان تحریک انصاف لاہور کے اگر میں امیدوار دیکھوں تو آپ کو اگر میں بالکل سٹارٹ سے بھی شروع ہوں, یعنی آپ اس شادرہ والی کارنر سے سٹارٹ ہوں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت کوئی تگڑے امیدوار پاکستان تحریک انصاف نہیں دے پائی. یعنی اگر آپ حمزہ شہباز صاحب والا حلقہ لیں تو عالیہ حمزہ ہیں, وہ پابند سلاسل بھی ہیں. اور دوسری بات یہ حلقہ بہت مضبوط ہے مسلم لیگ نون کے لیے, کیمپین بھی وہاں پر نہیں ہو پا رہی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی. مریم نواز صاحبہ کا جو حلقہ ہے وہاں پر بھی دیکھیں, اگر آپ تحریک انصاف سے اگر ان کا وہ آپ کریں تو وہاں پہ بھی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اتنے کچھ پاورفل یا تگڑے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے فاروق صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.